بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کتاب التوحید میں ہماری اس مجلس میں جو گفتگو ہوگی اس بارے میں اللہ کا فرمان کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں سے ہدایت ملی یا آپ ہادی بن کر کے آئے تھے اور آپ ہادی تھے امت کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہدایت توفیق، پہلی قسم ہدایت توفیق جو صرف اللہ اس کا حق رکھتا ہے اور بندے کے پاس یہ ہدایت کی توفیق یہ پاور نہیں ہے. دوسری قسم ہدایت دعوت و ارشاد، یعنی ہدایت رہنمائی کے معنی میں. جیسے کہیں سائن بورڈ لکھا رہتا ہے نا ہدایت کا مطلب کہ رہنمائی، راستہ بتانا، آپ کو ایک گائیڈ لائن دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی تھے، ہدایت دینے والے تھے. تو وہ ہدایت دعوت و ارشاد اللہ نے آپ کو دیا تھا، ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے. ہدایت توفیق یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کریں یا جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کی ساری قسمیں اور ہدایت توفیقی کی ساری قسمیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. اب مثلا جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. تو اس سے مراد ہدایت دعوت و ارشاد ہے، ہدایت توفیق نہیں ہے. سیدھا راستہ آپ بتا دیتے ہیں مگر اس راستے پہ چلنے کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے. اسی لیے بندہ اس بارے میں بھی بعض لوگ عقیدے کے اس فساد میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے پیروں یا بزرگوں یا اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جسے دیکھ لے وہ سدھر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر نے کتے کو دیکھا تو کتا ولی بن گیا، اور فلاں کی نظر کرم فلاں پر ہوئی تو وہ ولی بن گیا. آپ ان چیزوں کو، ان باطل نظریات اور عقائد کو دیکھیے. اور توحید کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا انک لا تہدی من احببت، اس آیت کی روشنی میں اس قسم کے سارے باطل نظریات، عقائد، غلو اور پیر پرستی کے سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے. صحیح بخاری میں
ابن المسیب سعید ابن المسیب رحمہ اللہ وہ اپنے سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، آپ کی وفات کے، آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کے دادا نے پرورش کی، دادا کی وفات کے بعد آپ کی پرورش ابو طالب نے کی۔ یہ وہی ابو طالب ہیں کہ جب ابتدائی اسلام میں آپ نے توحید کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین ایک بار آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں ورنہ ہم اسے مار ڈالیں گے جان سے۔ ابو طالب نے بلایا اور کہا لا تحملونی ما لا اطیق، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں جو پیغام لے کر آیا ہوں، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی اپنے کام سے باز نہیں ہوں گا۔ تو ابو طالب نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس نازک مرحلے پہ ابو طالب نے سہارا دیا، لیکن زندگی کفر پر گزاری۔ وفات کا جب قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ عمل اور یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کسی کا وفات کا جب وقت قریب ہو تو اس کے پاس جانا چاہیے، غیر مسلم ہو اور دوست ہے، آپ کا تعلقاتی ہے، بیمار ہے تو عیادت کیجیے، اور مرنے کے قریب ہے تو آپ اس کے پاس جائیے اور آخری لمحے میں اسے توحید کی دعوت دیجیے۔ یہ عمل سنت سے ثابت ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل کفر کے بڑے سرگنا یہ لوگ ہی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایسا کلمہ جس کلمے کو جب آپ کہہ لیں گے تو اس کلمے کے ذریعے میں اللہ کے ہاں آپ کے بارے میں حجت پکڑوں گا، آپ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ وقال، ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی اور ابو طالب نے یہ بات سنی، لیکن وہاں پہ عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے غیرت دلاتے ہوئے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، یعنی باپ دادا کا دین پھر چھوڑ دو گے؟ فعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی گفتگو دہرائی، ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا، ان سے کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں، جس مقصد سے آپ گئے اس مقصد کے لیے آپ نے پھر اپنی بات دہرائی، ان لوگوں نے پھر اپنی بات دہرائی، آپ نے توحید کی دعوت دی اور ان لوگوں نے کفر پر جمے رہنے کی دعوت دی، اور آخری جو انجام ہوا ابو طالب کا کہ وہ کفر پر مرے، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے روک نہ دیا جائے اس وقت تک میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو اللہ نے آیت اتاری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، مومنوں کے لیے یا نبی کے لیے یہ زیر نہیں دیتا کہ مشرکین کے لیے چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس لیے کہ مغفرت کی دعا مومنوں کے لیے ہے، موحدین کے لیے ہے۔ مشرک چاہے رشتہ دار کتنا بھی قریبی ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ اور ابو طالب کے حق میں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے اور اللہ جسے چاہے وہی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر توحید کے باب میں جو گفتگو ہے، لوگوں نے جو پیروں کے بارے میں اور اولیاء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ وہ جسے دیکھ لیں گے وہ سدھر جائے گا، ان کے پاس جو حاضر ہو جائے گا وہ جو ہے راستہ چینج کر دے گا، جس پہ ان کی نظر کرم ہو جائے گی وہ ولی بن جائے گا۔ اسی طرح سے گویا مقرر گزرا ہے کسی زمانے میں، وہ کھچڑیاں بولتا نا کہ میرے پیر نے کھچڑی کھائی، اس میں ہاتھوں وغیرہ ایسے ملا کر کے میں نے کھا لیا، پیر کیا جھوٹا، تو پھر میں بہت بڑا مقرر اور ولی بن گیا۔ حقانی نام کا پرانے زمانے کا ایک گجراتی مقرر گزرا ہے، وہ اپنے واقعات میں بارہ یہی بتاتا تھا کہ میں قوال تھا اور میں کیسے جو ہے اتنا بڑا دائی بنا، کہا پیر کا جھوٹا میں نے کھا لیا، اس کے ہاتھوں میں جو کھچڑی وغیرہ کھایا تھا لگی ہوئی ٹیڑھی بڑی، اور پھر میں اس طرح سے بزرگ اور
دائی بن گیا۔ تو یہ میرے بھائیوں فریب ہے، امت کو ان چیزوں کے ذریعے فریب دیا جا رہا ہے۔ ہدایت توفیق اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت دعوت و ارشاد یہ نبی یا داعی یا مبلغ کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز اس سے ثابت ہوئی کہ انسان کی زندگی میں بری صحبت سب سے خطرناک چیز ہے۔ ابو طالب کی جو بدنصیبی تھی، جو کفر پر مرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دینے پہنچے تو ان کے جو کفر کے دوست تھے انہوں نے کیا کہا؟ غیرت دلائی، عار دلائی۔ اسی لیے بری صحبت یا برے دوستوں والا آدمی شراب سے، فلم بینی سے، سودی کاروبار سے یا دنیا کی خرافاتوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان اسے عار دلاتا ہے، غیرت دلاتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اب تو مرنے کا وقت آیا، انہیں تو ساری کٹھی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہو گئے؟ یہ سب میرے بھائیوں جہالت ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آخری وقت میں بھی ہدایت دیتا ہے، اور بندہ آخری وقت میں دوستوں کے پاس جائے، ملے، انہیں توحید کی دعوت دے، مشرک اور کافر ہے اسلام کی دعوت دے، یا قبر پرست ہے تو اسے توحید کی دعوت دے، اشعری یا ماتریدی یا باطل عقیدے کا حامل ہے تو اسے صحیح عقیدے کی دعوت دے۔ انسان کی زندگی میں سب سے اچھا انتخاب اور سب سے خوش نصیب چیز کہ انسان اچھے دوستوں کو جو ہے اپنائے، اچھے دوست اپنائے، اس لیے کہ انسان فطری طور سے توحید پر پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنائے، چاہے تو نصرانی بنائے، چاہے تو مجوسی بنائے، تو صحبت، جس صحبت میں بچہ پڑھتا ہے وہی صحبت زندگی بھر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس صحبت میں انسان زندگی گزارتا ہے خاتمے کے وقت زندگی پر وہی اثر آتا ہے۔ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کا اثر پہ اس کے ماں باپ کا اثر آئے گا، ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے پہ اس کے والدین کا اثر آئے گا، غیر مسلموں سے یا مریدوں دہریوں سے دوستی کرنے والے کے اوپر اس کے برے دوست اثر انداز ہوں گے۔ اور ابو طالب کی وفات کے وقت عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل جو ان کے پرانے دوست تھے، جنہوں نے غیرت دلائی کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، اس غیرت کو دلانے کی وجہ سے وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ایک طرف، اور ایک بار اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے، اور آخری وقت آیا اور اس طرح سے ان کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی۔ تو یہاں اللہ نے یہی چیز بتائی اس آیت میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہدایت دعوت و ارشاد، ہدایت کا راستہ بتانا آپ کا کام ہے، اور ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا کام ہے۔ اور نہ دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی پیر یہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، تو پھر اب جو لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو نظریات یا عقائد گڑھ لیے، دور دور سے لوگ جاتے ہیں بیعت کرنے، پگڑیاں پکڑنے، اور اسی طرح سے مریدوں کی فہرست میں نام لکھانے کہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو سدھر جائیں گے۔ وہ ہمارے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ جانور کو دیکھا، کتے کو دیکھا تو کتا سدھر گیا، ولی ہو گیا۔ یہ سب باطل نظریات اور عقائد اللہ نے انک لا تہدی من احببت اس آیت کے ذریعے ان عقائد کی تردید کی اور کہا کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ انسان آخری وقت تک کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہو۔ کوئی جیسے ہمارے یہاں کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ سدھرنے والا نہیں۔ کبھی بھی بندہ مایوس نہ ہو، دعوت میں مایوسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور دعوت توحید دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائے، اور ہدایت کے باب میں جو اولیاء یا بزرگوں کے بارے میں لوگوں نے جو باطل عقائد گڑھ رکھے ہیں اور جن کے ذریعے انبیاء کی
نبی کی اور قرآن کی توحید کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو اسلامی عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم تمام کو حق کی ہدایت عطا فرمائے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ